بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین آیا جاہل بے خمر کو ہم خمر پیش کر سکتے ہیں جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شراب ہے؟ اس میں چند وجہ اول یہ کہ پیش کرنا حرام اور بتانا واجب ہے کہ شراب ہے۔ وجہ دوم یہ بھی کہ نہیں، پیش کرنا حرام بھی ہے اور اعلان کرنا واجب بھی ہے۔ تیسری وجہ جو تفصیل کے قائل تھے کہ شراب پیش کرنا تو حرام ہے لیکن اعلان کرنا واجب نہیں ہے، یہ تفصیل کا قول چل رہا تھا۔ دوسرے کہ اعلان کرنا بھی واجب، اعلان کرنا بھی واجب ہے اور شراب کو پیش کرنا بھی حرام ہے۔ پہلا یہ کہ نہ تو اعلان کرنا واجب ہے، نہ سبب بننا اور پیش کرنا حرام ہے، کچھ بھی یعنی اعلان بھی واجب نہیں اور حرام بھی نہیں ہوگا کچھ بھی۔ دوسرے میں حرام بھی ہے اور اعلان کرنا بھی واجب ہے، جو الگ الگ الٹا ہے۔ تیسرا تفصیل کا قول، تفصیل کا قول کیا کہ حرام کو ہے دینا لیکن اس کو بتانا واجب نہیں، دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتانا واجب کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ بتانے پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ بتانا اس کو واجب ہوتا ہے کہ جب وہ گناہگار ہو رہا ہو تو بتانا واجب، اس کو شراب کا پتہ ہی نہیں تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، اسے ہم پر بتانا واجب نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بتانا واجب نہیں۔ حتی زہر بھی کوئی پی رہا ہو تو چونکہ اس کو پتہ نہیں، اس لیے گناہگار نہیں، بتانا واجب نہیں، لیکن اس کو پیش کرنا زہر وہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ، ایک عنوان ثانوی ہے، لیکن اس کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کے اعتبار سے کہ جو ہے ابھی شراب کا مسئلہ اسی لیے پیش کر کہ جو ہے شراب کا جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں۔ اگر ہم بھی غلطی سے اٹھا کر کے کہیں اجنبی جگہ پر شراب پی لے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو تو گناہگار نہیں ہے، اگرچہ بعد میں نشہ چڑھتا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن گناہگار نہیں ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں تھا نشہ چڑھے گا۔ زہر جس طرح مار کے رہتا ہے، وہ نہیں دیکھا مولوی صاحب نے پیا ہے وہ تو مار کے رہے گا، اس طرح شراب بھی جو ہے وہ نہیں دیکھے کہ مولوی صاحب نے پیا تو شراب سے نشہ نہیں ہے، نشہ چڑھے گا لیکن پتہ نہیں تھا، اس لیے جو گناہگار اس کے نتیجے میں جو زنا کرے گا وہ بھی معاف ہے۔ ہاں اگر غلطی سے اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ایک عورت اپنے ہی گھر کے بستر پر آ کے سو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ اجنبی عورت نہیں تھی بلکہ اپنی خود کی عورت تھی، زنا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا ہے، تو ایسی صورت میں حرام نہیں رہے شباب، اس کو وقتی بھی شبہ کہتے ہیں لیکن بہرحال حرام نہیں ہے۔ اتنا واسط تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، جی اتنا واسط تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ عورت معصوم نہیں تھی، وہ عورت کو پتہ تھا لیکن شوہر کی جگہ پر کیا آ کر سو گئی اس طرح سے کہ اس نے بتایا نہیں کہ میں آپ کی عورت ہوں یا اجنبی ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ عورت فساد والی عورت ہے تو ہو سکتا ہے اچھا آج کے زمانے میں ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں عورتیں تو آج کل اور زیادہ فسادی ہو گئی جب تک کہتے ہیں کہ کاش پرانے زمانے میں پیدا ہو سکے۔ آپ کو بڑا شوق ہو رہا ہے کیا؟
جائے کوئی بات نہیں، امکان ہے ایسا، ہاں امکان ہے 100% امکان ہے۔ ایسے کروانے لگا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، انسان ختم ہو گئی جو نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے وجہ شبہ کا ایک باقاعدہ حکم جو ہے ضابط ہے کہ شبہ سے اگر وجہ ہو جائے تو پھر اس کے کیا احکام، بچے پر کیا احکام مترتب ہوں گے، اور خود اس کے اوپر شریعت پہ کوڑے لگائے جائیں گے کہ نہیں لگائے جائیں گے، ساری بحث نہیں۔ یہاں پر کوئی گناہگار نہیں ہو رہے، بتا رہا ہوں لیکن شراب، ابھی تو ہم شراب کی بات کریں، شراب میں اگر کسی کو پتہ نہیں تو بتانا واجب نہیں، کیونکہ وہ گناہ گار تو ہو ہی نہیں رہے۔ لیکن احکام اس کو احکام پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، پتہ ہے، خالی موضوع کی تشخیص میں اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ شراب ہے یا شراب ہے۔ حکم بھی پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر جاہل ہو کہ شراب حرام ہے تب جاہل کے حکم کو ہم تعلیم دے سکتے ہیں، اور عالم کے حکم کو امر معروف نہیں ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے نہیں ہیں۔ یہاں پر خالی موضوع میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شراب ہے یا شراب نہیں، اس نے شک کے عالم میں شبہ موضوعیہ کی بنیاد پر پی لی، بعد میں پتہ چلا وہ شراب نکالے، پھر گناہ گار نہیں ہے۔ تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے تو انسان پر بتانا بھی واجب نہیں ہوا کرتا ہے، بتانا تو واجب نہیں ہے، بتانا واجب نہیں، لیکن شراب کو پیش کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حرام میں ہم مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی لیے وقت شبہ والا معاملہ ہے، بڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک گھر میں سارے سوتے تھے، وہی مسئلے ہوتے تھے۔ ابھی ہر میاں بیوی الگ الگ کمرے بنے، تھوڑا کم ہوا، بس اس لیے زیادہ شبہ نہیں ہوا۔ آج کل بھی بہت غریب لوگوں کے وقت جھگیوں میں جو سوتے ہیں، جھگیوں میں کیا ہوتا ہے، اور فسادی لوگ جو ہے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خاتون اگر جو فسادی ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں، بیچارہ چور کیا آیا وہ تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہے درمیان، کمبل کے اندر نیچے تھوڑی کوئی نظر آتا ہے۔ اس سے جو ہے مدرس کا ایک جو ہے واقعہ یاد آ گیا، ایک دفعہ جو ہے مدرس نقل کر رہے تھے کہ بہت بڑے مرجے تھے، تو اس کے مقلد جو بہت بڑا سیٹ تھا، اس نے جو ہے مرجے کے وہاں پر آ کے خمس وغیرہ دینا تھا، جب جو ہے وہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو مجتہد صاحب جو ہے اپنی بیوی کو یہ پانی اڑا رہے تھے۔ کہا دیکھو یہ مجتہد کتنا بدتمیز ہے، اس نے کمبل کے نیچے دیکھا نہیں کیا ہوتا ہے، کمرے کی طرح دیتا ہے۔ چلا گیا وہ نہیں دیکھا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے مقدس لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان چیزوں میں مشترک تو بالکل جو ہے اللہ میں کی گائے ہونا چاہیے، جیسے پتھر کی طرح ہو جائے۔ اتنی توقعات بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہوتی، جب ہم معصوم سے بھی زیادہ بڑھ کر ہم مجتہد سے توقع رکھے تو پھر کیا ہوگا، یہی ہوگا۔ سوال میں گھما کے رکھ دیا سب کو۔ سوچ رہے تھا تو فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چونکہ شراب پیتے وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے شراب ہے، تو وہ چونکہ گناہ گار نہیں اس لیے اعلان کرنا بھی واجب نہیں، لیکن چونکہ شراب ہم پیش کر رہے ہیں اور حرام میں مبتلا کر رہے ہیں، اس لیے اس عنوان سے حرام ہے، کیونکہ ادلہ اطلاقات محرمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محرمات جس کو بھی مکلف کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں، یعنی حرام کے اندر ہم مبتلا کرتے ہیں،
تو تفاہم عرفی کے لحاظ سے اس حرام کی نسبت ہماری طرف دی جائے گی. جب ہم نے شراب اس کو پیش کی وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم چونکہ حرام کی نسبت ہماری طرف دی جا سکتی کہ ہم نے اس کو حرام میں مبتلا کیا، اس لیے عرفی لحاظ سے حرام کی نسبت جب ہماری طرف ہو گئی تو اس کے نتیجے میں گناہگار ہم ہو جائیں گے. عبارت پڑھ رہا ہوں اس پر غور کرو. لأن المستفاد من إطلاقات أدلة المحرمات الموجهة إلى المكلفين، کیونکہ ان اطلاقات سے کہ جو ادلہ محرمات ہیں کہ جو محرمات متوجہ کرنے کا سبب بنتے مکلف کی طرف، حسب متفاہم العرفی کے عرفی فہم کے اعتبار سے، ان انتصاب الافعال المحرمۃ الی موجدیہا مبغوض مطلقا، افعال جو حرام ہوئے ہیں اس کے موجد کی طرف نسبت پانا یہ نسبت بھی ہوگی اور ساتھ مبغوض مطلقا، اور یہ کام کہ شراب کو دے کر کے اس کو حرام میں مبتلا کرنا مبغوض ہے. سواء کانت النسبۃ مباشریۃ، چاہے نسبت شراب پینے کی خود انسان پیے اور تسبیبیۃ یا کسی اور کو پلانے کا کام کرے، تو دونوں صورتوں میں مبغوض پروردگار ہے اور حرام کی نسبت انسان موجد کی طرف دے گا. مثال پیش کرتے ہیں، اس کو مثال کو ہم جلدی جلدی پیش کریں عبارت میں. چلے عبارت ہی پڑھتے ہیں. اذا نہى المولا من عن الدخول علیہ، جب مولا نے کہا کہ اب میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا، ان قال لا يدخل علی احد، کوئی مجھ پر اب داخل نہ ہو، لغرض له فی ذلک، کیونکہ اس وقت میں کوئی غرض تھی کہ کوئی میرے پاس داخل نہ ہو. وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ، اس مولا کے حکم سے استفاد ہوتا ہے کہ انتصاب الدخول الیہ وایجادہ مبغوض مطلقا، کہ دخول کو نسبت دینا اور ایجاد دخول انجام دینا مبغوض مولا کے لیے مطلقا، سواء صدر ذلك علی وجہ المباشرہ، چاہے وہ خود بطور مباشرت خود داخل ہو جائے، اور علی وجہ تسبیب کے طریقے پر، اذا ادخل علیہ آدم بتمریر ہی، جیسے کسی اور کو اس نے داخل کر دیا دھوکہ دے کر کے. پر انتصاب التسبیبی کالمباشری کے مفوقۃ للغرض ہے، کیونکہ انتصاب تسبیبی مباشری کی طرف فوت کرنے والی غرض مولا کو. تفویض حرام، یہ تفویض حرام ہے اس بنیاد پر جو ہے کہ ہر صورت میں چاہے خود مولا کے پاس داخل ہو جائے یا کسی اور کو دھوکے سے مولا کے پاس داخل کرے. مولانا نے کہا کہ کسی کو نہیں آنے دینا، جب کسی کو داخل کر دیا تو بھی ہم داخل کرنے کا سبب تو ہم ہی بنے گئے نا، اس لیے جو ہے وہ حرام رہے گا. صلی اللہ